چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، رمضان مبارک کے آخری دن چل رہے ہیں۔ اب یہ پیارا پیارا مہینہ ہم سے جانے والا ہے، تو جو دن رہ گئے ہیں، جو گھڑیاں باقی ہیں، اس کو بالکل بھی ضائع مت کیجیے۔ خوب سارے اچھے کام کر لیجئے، نماز روزے کے علاوہ اچھی باتیں سیکھ لیجئے، چھوٹے بہن بھائیوں کو اچھی باتیں بتائیے، دوستوں کو نیکی کی راہ بتائیے، اور اس کے لیے آپ بھی کڈس مدنی چینل دیکھیے اور دوسرے بچوں کو بھی کڈس مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیجئے۔ اس پر بتائی جانے والی باتوں کو یاد کیجئے، اس پر عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ چلیں اب دیر کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محیب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، تو آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورہ لہب کی تلاوت سناؤں گا۔ سورہ لہب کی تلاوت سنائیں گے، ماشاء اللہ عز و جل، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل
مسد صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. محیب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. رمضان 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 رمضان. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام میں اور سننے والے ہیں ایک پیارا سا کلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ مدنی رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو آج آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ قصیدہ بردہ شریف. ماشاء اللہ عز و جل، شروع کیجیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مدنی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب پر انعام. رمضان 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 رمضان. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جواب پر انعام. تو جواب دیجئے اور انعام لیجئے. جی پہلے ان بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں. جی پہلے کنٹیسٹنٹ کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ محمد مصطفیٰ کبھی. مصطفیٰ کبھی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاء اللہ عز و جل. جی محمد غفران رضا اتاری. غفران رضا تاری بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ عز و جل. جی اگلے کنٹیسٹنٹ کون ہیں؟ محمد مرتضیٰ کبھی. مرتضیٰ قوی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاء اللہ عز و جل. جی اگلے کنٹیسٹنٹ کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ محمد عاقب عامر. عاقب عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ عز و جل. آپ مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل. جی پہلا سوال ہمارے مصطفیٰ قوی بھائی سے. بتائیے دعا کے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ آسمان کی طرف ہونی چاہیے ہاتھوں کے. آپ نے جواب دیا آسمان کی طرف ہونی چاہیے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال ہمارے غفران بھائی سے. دیکھتے ہیں جواب دے پائیں گے یا پھر غلطی ہو جائے گی. پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے جواب دیا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال مرتضیٰ قوی بھائی سے. بتائیے غار ہرا کس شہر میں ہے؟ مکہ مکرمہ. آپ نے جواب دیا غار ہرا مکہ مکرمہ میں. کیا لگتا ہے آپ کو جواب درست ہوگا آپ کا؟
اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہمارے عاقب عامر بھائی سے، بتائیے جبل احد کس شہر میں ہے؟ مدینہ المنورہ شریف میں ہے۔ آپ نے جواب دیا مدینہ المنورہ شریف اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہمارے مصطفیٰ بھائی سے، شعر مکمل کیجئے۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال غفران رضا اتاری بھائی سے، آپ بھی ایک شعر مکمل کیجئے۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہمارے عاقب عامر بھائی سے، بتائیے دعوت اسلامی کے مدرسوں کا کیا نام ہے جہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسۃ المدینہ۔ آپ نے جواب دیا مدرسۃ المدینہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارا سیگمنٹ ہوا جواب پر انعام، تو جن جن بچوں نے جوابات درست دیے انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہم ان کو تحفہ پیش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تیزی دکھائیں۔ رمضان 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 رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ تیزی دکھائیں میں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے سیگمنٹ تیزی دکھائیں میں کیا ہونے والا ہے۔ اسکرین پہ 2 تصاویر دکھائی جائیں گی اور ان میں 5 فرق ہوں گے، خفیہ فرق ہوں گے۔ بظاہر وہ ایک جیسی ہوں گی لیکن 5 خفیہ فرق ہوں گے اور ان بچوں کو وہ تلاش کرنے ہیں اور اپنے پاس پیپر میں لکھنے ہیں۔ جب ان کا ٹائم مکمل ہو جائے گا پھر ان سے پوچھا جائے گا، جس سے زیادہ فرق تلاش کر لیے اور لکھ لیے وہ سیگمنٹ کا ونر ہوگا۔ جی آپ لوگ سمجھ گئے کیا ہونے والا ہے؟ جی تصویر دکھائیے، دیکھیے اور پہچانیے کہ کیا کیا فرق ہے۔ مجھے تو مل گئے، آہستہ آہستہ کر کے دکھ رہے ہیں۔ لکھیے، جلدی کریے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دیکھیے اور پہچانیے کہ کیا فرق ہو سکتا ہے۔ سوچئے، مل گیا۔ خوشیاں پھر سے لایا رمضان، دیکھو خوشیاں پھر سے آیا رمضان، دیکھو خوشیاں پھر سے لایا رمضان، دیکھو خوشیاں پھر سے۔ جلدی کیجئے، تیزی دکھانی ہے۔ 5 4 3 2 1 اسٹاپ۔ جی پہلے ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ جو کنٹیسٹنٹ موجود ہے دانیل بھائی کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا فرق لکھ لیے ہیں پیپر پہ۔ جی ادھر آئیے۔ جی دانیل بھائی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیے کہ آپ نے کیا کیا تلاش کر لیا ہے۔ ہمارے ایک یہاں پہ فریم، دیوار پہ فریم لگی ہوئی ہے، جی اس جگہ پر نہیں ہے، اور سیڑھیوں کے ادھر یہاں پہ فریم نہیں ہے اور اس طرف ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے دانیل بھائی کو 1 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا اور انہوں نے 1 منٹ کے ٹائم میں 2 فرق تلاش کیے ہیں۔ جی اب چلتے ہیں ساجد بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے فرق تلاش کر لیے ہیں۔ جی آپ تشریف لیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے ساتھ ساجد بھائی ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے فرق تلاش کیے ہیں۔ جی پیپر دکھائیے گا، بتائیے۔ اس میں فریم ہے اور اس میں نہیں ہے، اور یہ جو گرین دیوار ہے ادھر فریم ہے اور ادھر نہیں ہے۔ ان میں جو ان نے بلو والے کپڑے پہنے ہوئے ادھر اس میں ڈارک بلو ہے، اور ایک یہ سیڑھی کا ہے۔ یہ لیجیے ساجد بھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساجد بھائی کو 1 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا اور انہوں نے 1 منٹ کے ٹائم میں 4 فرق تلاش کر لیے ہیں۔ تو ہمارے سیگمنٹ تیزی دکھائیں کے ونر ساجد بھائی ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ رمضان 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 رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ انداز بیاں میں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے سیگمنٹ انداز بیاں کا سفر اب فائنل تک پہنچ چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ یوسف بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رسول کا بہت کرم ہے، احسان ہے۔ آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یوسف بھائی، آپ یہ بتائیے کہ آپ الحمدللہ ہمارے ساتھ ایپیسوڈ 1 سے موجود ہیں اور آج فائنل تک کہانی پہنچ چکی ہے، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ جی بالکل، آج ہم فائنل کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں اور آج ہمارا یہ فائنل مقابلہ ہے، لیکن میں آپ کو دعوت اسلامی کی اور مدنی چینل کی خوبصورتی دکھاؤں۔
دیکھیں دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فائنل جو ہے وہ ایک بندہ جیتتا ہے، جی لیکن ہمارا مقصود یہ مقابلہ کروانے کا یہ صرف دلچسپی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہار اور جیت کا تمغہ دینے جا رہے ہیں اور کسی کو جناب بتا رہے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ اور یہ عرفہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمارا یہ انداز اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ بچوں کے اندر ایک دلچسپی ہو اور بچوں کے اندر ایک جذبہ ہو بیان کرنے کا، آگے بڑھنے کا. الحمدللہ آج ہمارا جو یہ فائنل ہے اس سے بھی ہمیں ایک ونر نہیں ملے گا بلکہ 2 ونر ملیں گے. ایک ٹیم مکی سے ہوگا اور ایک ٹیم مدنی سے ہوگا. تو انشاءاللہ آج ہمیں 2 فائنلسٹ ملیں گے، 2 ونر ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. طریقہ ہمارا وہی ہوگا، 2.5 منٹ کا وقت دیا جائے گا. 2 منٹ کے بعد انڈیکیٹ کرنے کے لیے بزر بجائی جائے گی. 30 سیکنڈ کے اندر اب آپ نے بیان کو اختتام کرنا ہوگا. کوشش کیجیے گا کہ اپنا ٹائم کو اچھے انداز کے ساتھ پورا مینیج کریں. جی مدنی چینل کے ناظرین، میں بلانے جا رہا ہوں ٹیم مکی سے اریب عدنان بھائی کو، جن کے بیان کا موضوع ہے کھانے کی سنتیں اور حکمتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا آپ اریب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی اریب بھائی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے میرے بیان کا موضوع ہے کھانے کی سنتیں اور حکمتیں. کھانا اللہ پاک کی ایک بہت ہی پیاری نعمت ہے. اس میں ہمارے لیے طرح طرح کی لذتیں بھی رکھی گئی ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ سنت کے مطابق حلال کھانا کار ثواب ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہمیں کچھ اچھی نیتیں بھی کرنی چاہیے. کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کروں گا، یعنی دونوں ہاتھ اور چہرے کا اگلا حصہ دھو کر کلیہ کروں گا. کھانے سے پہلے بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. آئے کھانا کھانے کی سنت آداب اور حکمت سماعت کرتے ہیں. کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پونچھوں تک دھونے چاہیے. اس کی حکمت یہ ہے کہ عام طور پر کام کاج کرتے وقت ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے. کھانے کا وضو محتاجی دور کرتا ہے، گھر میں بھلائی بڑھاتا ہے، شیطان کو دور کرتا ہے اور رزق میں خوشادگی ہوتی ہے. کھانا خوب چبا کر کھانا چاہیے. زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے منہ جل جانے کا خطرہ ہے. نیز حدیث پاک میں گرم کھانے میں برکت نہیں. کھانا زمین پر بیٹھ کے کھانا چاہیے. زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانے سے کھانا بہتر طور پر ہضم ہوتا ہے. کھانے سے پہلے جوتے اتارنے چاہیے. جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیجیے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں، یا 2 زانوں بیٹھ کر کھانا کھائیں. ٹیک لگا کر کھانا بالکل نہیں کھانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے معدہ پھیل جاتا ہے اور اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جاتی ہے اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. کھانا سیدھا ہاتھ سے کھانا چاہیے اور الٹا ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. کھانا خوب پیٹ بھر کے نہ کھائیں، اس سے جسمانی اور روحانی نقصانات ہیں. اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاء اللہ زوجل اریب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. جی یوسف بھائی آپ کیا کہیں گے اریب بھائی کے بیان کے بارے میں؟ نہیں ماشاءاللہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی نا کہ یہ چاروں بچے جو ہے وہ ونر ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا انداز تھا آپ کا، بہت اچھے انداز کے ساتھ آپ نے بیان کیا. ایک چیز کی نشاندہی کروں گا تاکہ زندگی میں آئندہ بھی آپ کو انشاءاللہ وہ کام آئے گی. وضو نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آئندہ نوٹ رکھیے گا تو انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. باقی ماشاءاللہ آج کا آپ کا انداز بہت زیادہ اچھا تھا. کانفیڈنٹلی آپ نے بات کی، سمجھانے والے انداز میں کی اور ٹاپک بھی بڑا خوبصورت لے کر آئے تھے آپ. جی مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم مدنی سے باری ہے محمد دانیال بھائی کی، جن کے بیان کا موضوع ہے ایمان کی حفاظت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ دانیال بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی دانیال بھائی آپ تیار ہیں بیان کرنے کے لیے؟ جی جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے ایمان کی حفاظت۔ اللہ پاک کا کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی انمول نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنی قیمتی دنیاوی چیزوں کی عموماً حفاظت کرتے ہیں عموماً حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ کوئی اسے چرا نہ لے، تو اس انمول نعمت یعنی ایمان کی حفاظت کی فکر تو ہمیں دنیا کی چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا پاک کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نفس و شیطان کے دھوکوں اور اس کے وسوسوں سے ہمیں خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے اب میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بروں کی صحبت سے دور رہیں اور نیکوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ان سے علم دین سیکھیں اور گناہوں سے دور رہیں تاکہ نیکیوں پر استقامت حاصل ہو اور فضول گوئی سے بچیں۔ نبی پاک اور ایسا ہر اس کام سے بچیں جس میں اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی جامع شرائط پیر سے بیعت ہو جائیں۔ الحمدللہ اس پرفتن دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری کی ذات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ قادریہ رضویہ میں ہی مرید فرماتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے تو فوراً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن کے ذریعے حضور غوث پاک صلی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ یوسف بھائی، ہمارے دانیال بھائی کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے، کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ دانیال بھائی کا انداز تو ویسے ہی بڑا پیارا ہے، اور آج جو آپ نے ٹاپک لیا تھا وہ بھی بڑا خوبصورت اور کمال کا تھا۔ ایمان کی کچھ ٹائم آپ کا آخر میں بڑھ گیا، لیکن آپ ترغیب اتنی پیاری دے رہے تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج مجھے وہ پچھلے دانیال بھائی جو وائلڈ کارڈ کو جیت کر آگے بڑھے تھے اور آج فائنل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ دانیال بھائی کچھ مسنگ لگے۔ ایسا کیوں؟ فائنل کا پریشر لیا ہوا تھا یا تھوڑا گھبرائے ہوئے نظر آئے؟ وجہ کیا ہے؟ فائنل کا پریشر لیا ہوا تھا؟ نہیں، دیکھیں زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پریشر نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ اچھے انداز کے ساتھ اتنے بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور آج 2-3 چیزیں میں نے نوٹ کی کہ آپ نے 1-2 بار اوپر بھی دیکھا اور اپنی بات کو ریپیٹ بھی کرتے رہے، تو یہ انداز حالانکہ آپ کے اندر نہیں تھا، اس کو آئندہ خیال رکھیے گا۔ ماشاءاللہ ویسے آپ نے بیان بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ آمین آمین۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم مکی سے اب آنے والے ہیں سید حذیفہ بھائی، جن کے بیان کا موضوع ہے اچھی نیتوں کی اہمیت۔ جی حذیفہ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کی تیاری کیسی ہے؟ اچھی ہے ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے اچھی نیتوں کی اہمیت۔ نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اعمال کا ثواب نیتوں کے مطابق ملتا ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا تو دل میں کہا اگر یہ سارا کھانا ہوتا اور میری ملکیت ہوتی تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ پاک نے ان کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے فرما دیجئے اللہ پاک نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور تیری اچھی نیت کو قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا مگر اس پر عمل نہ کیا اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے فرشتے جب بندے کا نامہ اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم ان سے ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے ایسا ایسا ثواب لکھو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس بندے نے تو یہ عمل نہیں کیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس نے اس کی نیت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کوئی بھی نیک عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے دل پر خوب غور کر لیں کہ میں یہ عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ پھر اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے صرف اور صرف رضا الہی پانے کے لیے اس نیکی کو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ حذیفہ بھائی بڑا ہی پیارا انداز تھا۔ یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا ریمارکس ہیں؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب کا انداز تو ویسے ہی نرالا ہے، اور یوں کہا جائے کہ جتنے بھی کنٹیسٹنٹ آئے تھے نا ان میں سے شاہ صاحب کا انداز میں نے یہ دیکھا کہ یہ مسکرا کر اپنے بیان کو شروع کرتے ہیں، اور دوران بیان بھی ان کا مسکرانا، یوں کہا جائے کہ مسکراہٹ تو ویسے وہ چیز ہے کہ جو بندے کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، کیچ کر لیتی ہے، تو ایک مبلغ کے اندر اس وصف کا ہونا یہ اس کے بیان کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو نظر بد سے بچائے، عالم باعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ اللہ آپ کو وہ سعادت عطا فرمائے کہ آپ اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم مدنی سے آنے والے ہیں غفران رضا تاری بھائی، جن کے بیان کا موضوع ہے نام محمد کے فضائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ غفران بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ غفران بھائی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے نام محمد کے فضائل۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے یوں تو کثرت سے نام، لیکن سب سے پیارا نام ہے محمد۔ صلی علی کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد۔ اس نام پاک کے بے شمار فضائل ہیں، چند فضائل سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 2 شخص کھڑے کیے جائیں گے تو
हुक्म होगा इन्हें जन्नत में ले जाओ, तो वो फरमाएंगे कि हम किस अमल पर जन्नत के काबिल हुए, हमने जन्नत का कोई काम ना किया। अल्लाह पाक फरमाएगा कि मैंने हलफ उठाया है कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद हो वो दोज़ख में दाखिल ना होगा। जिस घर में अहमद या मोहम्मद नाम का कोई फर्द हो उसके घर में खैर और बरकत होती है और उनके रिस्क में कसरत होती है। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, नूह खलीलो मूसा व ईसा सबका है आका नामे मोहम्मद। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ज़ोजल। गुफरान भाई बड़ा प्यारा अंदाज, अल्लाह ताला आपको नज़र बस से बचाए। जी यूसुफ भाई। माशाल्लाह गुफरान भाई का अंदाज़ तो मदनी चैनल के नाजरीन ने भी देखा, आपने भी देखा, हर बार की तरह माशाल्लाह निराला है, खूबसूरत है। अल्लाह इनको भी नज़र बस से बचाए माशाल्लाह। और यूँ कहा जाए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। इनमें से वन ऑफ देम माशाल्लाह हमारे गुफरान भाई भी हैं। बहुत सारे लोग हाथों का इशारा तो काफ़ी सारे कर लेते हैं, लेकिन अपनी बात से अपने इशारों को मैच करना ये भी एक पूरी यूँ कहा जाए कि तरबियत है। माशाल्लाह गुफरान भाई ने ये तरबियत हासिल की है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे अंदाज के साथ ये करने में कामयाब होते हैं। अल्लाह इनको नज़र बस से बचाए, आलिम बाअमल बनाए, अल्लाह इनको वो सआदत अता करे कि ये दुनिया भर में जाकर दीन इस्लाम का परचम और बुलंद करें। आमीन आमीन। जी यूसुफ भाई, आपने चारों कंटेस्टेंट के बयान सुने भी और फैसला भी किया। अब आप फाइनल रिजल्ट अनाउंस करें, कौन दो बच्चे विनर होंगे? देखें मेरी नज़र में तो माशाल्लाह ये चारों बच्चे ही विन कर चुके हैं। माशाल्लाह ज़ोजल फाइनल तक पहुँचे, यहाँ तक आ गए। यही यहाँ तक आना भी ये इनकी सलाहियतों का एक लोहा मनवाना है और यहाँ तक आना भी एक कमाल है माशाल्लाह। अल्लाह आप चारों को नज़र बस से बचाए, आलिम बाअमल बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए। लेकिन यूँ कहा जाए कि अगर मजमूई कारकर्दगी पर बात की जाए तो चंद चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन की मैं दुरुस्तगी चाहूँगा। एक तो ये कि जब खुतबा पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, यहाँ पर जो है वो कई बच्चों को मैंने नोट किया कि वो सय्यिदिल मुरसलीन नहीं पढ़ते, वो सय्यिदल मुरसलीन पढ़ते हैं। तो ये दाल के नीचे ज़ेर है, ज़बर नहीं है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। और टेले नहीं होता, टीले होता है, टीले टीले। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। इसी तरीके से फरिश्ते नहीं होता, फिरिश्ते, सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो फिरिश्ते है। लेकिन जो आपने मुकाबले की बात की तो माशाल्लाह टीम मक्की भी हमारे साथ मौजूद थी, टीम मदनी भी हमारे साथ मौजूद थी। अरीफ भाई ने सबसे पहले टीम मक्की से बयान किया और अरीफ भाई ने हासिल किए हैं 8.5 नंबर। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से दानियाल भाई ने टीम मदनी से पार्टिसिपेट किया और बयान कर कर जो नंबर हासिल किए हैं वो नंबर हैं 8 नंबर। सुभान अल्लाह। टीम मक्की से सैयद हुज़ैफा भाई हमारे साथ मौजूद थे और हमारे शाह साहब ने जो बयान किया उसमें इनको जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर हैं 9 नंबर। सुभान अल्लाह। गुफरान भाई टीम मदनी से हमारे साथ मौजूद थे और गुफरान भाई ने नंबर हासिल किए हैं 9 नंबर। सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से हमारा ये सेगमेंट अंदाज़े बयां टीम मक्की से सैयद हुज़ैफा भाई जीत चुके हैं और टीम मदनी से गुफरान रजा भाई ये मुकाबला जीत चुके हैं। लेकिन इनामात इन चारों को दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, ये था हमारा सेगमेंट अंदाज़े बयां। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कहानी। रमजान 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 रमजान। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कहानी में। आइए यूसुफ भाई से पूछते हैं कि आज वो हमें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप यूसुफ भाई? अल्लाह रसूल का बहुत करम है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान सलामत है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है, अल्लाह का बहुत एहसान, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। जी यूसुफ भाई, आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? आज मेरा दिल है कि आपको एक कव्वे की कहानी सुनाऊं। कव्वे की? क्या ख्याल है? ये कव्वा भी बड़ा अनोखा कव्वा है। अब ये कव्वा क्या है आपको सुनाता हूँ कहानी में। कहानी कुछ यूँ है कि जंगल में जहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे वहीं इन्हीं जानवरों के दरमियान
ایک کوا بھی رہتا تھا جس کا نام تھا کائیں. کیا نام تھا؟ کائیں. کائیں. کائیں کائیں کرتے ہیں نا کوے, تو اس کا نام کیا تھا؟ کائیں. کائیں. اچھا جناب, یہ جہاں پر رہتا تھا نا وہ بھی بڑا یونیک درخت تھا, اور یونیک درخت یوں تھا کہ جنگل میں مالٹا کے جو درخت تھے, اورنج مالٹا کے جو درخت تھے وہ بڑے کم تھے, لیکن وہ جو کوا تھا وہ مالٹا کے درخت پر رہتا تھا. تو اب یہ کائیں کہاں پر رہتا تھا؟ مالٹے کے درخت. مالٹے کے درخت پر. تو اس کوے کو چنا دال بڑی پسند تھی. چنا دال آپ لوگوں نے کھائی ہے کبھی؟ کھائیے. ہاں, چنا دال اس کوے کو بڑی پسند تھی. تو ایک دن صبح صبح جب وہ کوا اٹھا جاگا تو اس کا دل چاہا کہ جناب کیوں نہ چنا دال کھائی جائے. اب یہ اس نیت سے گھر سے نکلا اور اڑتے 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 کافی جنگل کی اس نے سیر کی, لیکن اسے کہیں پر بھی چنا دال نظر نہیں آئی. اچھا, اتفاق سے جب یہ اپنے گھر کو واپس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے نیچے یعنی مالٹے کے درخت کے قریب ہی بہت ساری چنے کی دال پڑی ہوئی ہے. بڑا خوش ہو گیا اور آ کر فوراً سے یہ درخت پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چنا دال کسی شکاری نے رکھی ہے. ہو سکتا ہے نا بھائی شکاری نے جال ڈالا ہو اور چنا دال رکھی ہو. تو اب یہ پہلے بیٹھ کر غور کرنے لگا اور دیکھنے لگا کہ جناب یہ کہیں دال کسی شکاری نے تو نہیں رکھی. کافی دیر تک اس نے غور سے معائنہ کیا, ساری چیزوں کو دیکھا. اب اسے احساس ہوا کہ نہیں یار یہاں پر کوئی جال وغیرہ نہیں ہے. یہ فوراً سے نیچے اترا اور ڈرتے ڈرتے اس نے 3 دانے دال کے اٹھائے اور پھر کر کے فوراً سے اٹھ کر درخت پر آ گیا اور مالٹے کے درخت کے پتے پر اس نے وہ 3 دانے رکھ دیے. اچھا, اب جب یہ 3 دانے لانے میں کامیاب ہو گیا تو اب اس کا تھوڑا سا حوصلہ بلند ہو گیا اور یوں کہتے ہیں دل کھل گیا. یہ فوراً سے نیچے گیا اور جا کر مزید دالیں اٹھانے لگا. اچھا, اسی دوران مالٹے کے درخت پر ایک اور یوں کہا جائے کہ کوے کی پڑوسن رہتی تھی اور وہ تھی کوئل. کیا کون تھی؟ کوئل. اور اس کوئل کا نام تھا کوکو. کیا نام تھا؟ کوکو. جیسے ہی وہ اپنے گھر کے باہر نکلی کیا دیکھتی ہے کہ مالٹے کے درخت کے پتے پر چنے کے دانے پڑے ہوئے ہیں, چنے کی دال پڑی ہوئی ہے. تو یہ بڑی حیران ہوئی, ارے واہ بھائی واہ, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ مالٹے کے درخت پر چنے کی دال بھی اگتی ہے. اچھا, اس نے وہ 3 دانے اٹھائے اور اپنے گھر میں لے کے چلی گئی. دوسری طرف جب وہ کوا نیچے سے مزید دال لے کر اوپر آیا اور اس نے ایک پتے پر رکھے, اس بار جو وہ دال لایا تھا وہ تقریباً 5 سے 6 دانے تھے. اس نے جب وہ پتے پر رکھے اور مڑ کر دیکھا دوسرے پتے پر وہ چنا دال غائب تھی. سوچنے لگا یار یہ چنے کی دال کہاں چلے گئی, ابھی تو میں نے لا کر 3 دانے رکھے تھے. لیکن خیر نیچے بہت سارا ڈھیر لگا ہوا تھا تو اس کو اس بات کی جلدی تھی کہ میں فوراً سے جا کر مزید دال لے آؤں. اچھا جناب, یہ یہاں پر نیچے اترا اور کوکو میڈم نے پھر دروازہ کھولا اور وہ باہر نکلی. ایک اور پتے پر 5-6 دانے ملے. اس نے تو بھائی وہاں پر بیٹھ کر اب جو ہے وہ چنا دال کھانا شروع کر دی. نیچے سے جب کوا اور مزید دال لے کر اوپر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ جناب ارے یہ میری دال تو یہ کوکو میڈم کھا رہی ہیں. اب وہ جو کوئل کوکو میڈم تھی وہ بڑے شوق سے وہاں پر بیٹھ کر چنا دال کھا رہی تھی اور اس کی تعریف بھی کر رہی تھی. واہ واہ, کیسی کراری خستہ خستہ تازی تازی دال ہے, مزہ آ گیا جناب, اللہ تیرا بہت شکر, تیرا بہت احسان کہ تو نے مالٹے کے درخت پر چنا دال اگائی اور میں نے جو ہے وہ یہ دال کھائی. اس طریقے سے یہ کھاتی جاتی اور بولتی جاتی. اچھا, دور کوا جو ہے وہ دوسری ٹہنی پر بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور وہ کوکو کی باتیں بھی سن رہا تھا اور من ہی من میں مسکرا بھی رہا تھا کہ یہ کوکو بے وقوف سمجھ رہی ہے کہ چنا دال مالٹے کے درخت پہ اگ رہی ہے. اب اس نے جب یہ دیکھا کہ کوکو نے چنا دال کھائی اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا تو مسکرا کر کہنے لگا ارے کوکو میڈم یہ چنا دال مالٹے کے درخت پر نہیں اگتی بلکہ یہ تو میں نیچے سے اٹھا کر لا رہا ہوں, یہ دیکھو نیچے اتنا سارا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو اب جب کوکو میڈم نے یہ سنا کہ چنا دال مالٹے کے درخت پہ نہیں اگتی بلکہ یہ تو کائیں میاں نیچے سے اٹھا کر لا رہے ہیں تو اب وہ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوئی. اور چونکہ کائیں میاں کی چنے کی دال انہوں نے بغیر اجازت کھا لی تھی تو اس پر کائیں میاں کو سوری بھی کہا اور کہا کہ معذرت, مجھے نہیں پتا تھا, میں تو سمجھی کہ یہ مالٹے کے درخت پر اگتی ہے اس لیے میں نے بغیر پوچھے آپ کے کھانا شروع کر دیا, تو مجھے معاف کر دیں. اب وہ جو کائیں میاں تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں میری بہن کوئی بات نہیں, آپ اور بھی لیں اور بھی کھائیں. اس طریقے سے یہ معاملہ کوکو میڈم کی سمجھ میں آ گیا کہ چنے کی دال مالٹا کے درخت پر
نہیں اگتی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کوکو کو جب وہ چنے کی دال ملی تو کوکو نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی اللہ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر گھر میں بیٹھ کر بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہوتا، ان کو کھانے پینے کی ایسی چیزیں نہیں ملتی جیسی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بسا اوقات بچے ہوتے ہیں گھر میں، کہتے ہیں نہیں میں یہ پکا ہوا نہیں کھاؤں گا، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا دوسری بات، کائیں کو جب یہ چیز پتا چلی کہ کوکو نے اس کی چنے کی دال کھا لی ہے تو کائیں نے اس پر غصہ نہیں کیا بلکہ اسے محبت کے ساتھ سمجھایا۔ تو اگر زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوئی چیز ہو جائے تو ہمیں لوگوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں آپس میں اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ مل بانٹ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ بچوں کے مسائل الگ ہیں، نابالغ کے مسائل الگ ہیں، لیکن بڑوں کو بھی اس کہانی سے درس سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی چیزیں آپس میں شیئر کر کے زندگی گزارنی چاہیے اور بچوں کے ہاتھوں سے چیزیں تقسیم کروانی چاہیے، تاکہ بچوں کی بھی یہ تربیت ہو کہ ہمیں مل بانٹ کر دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے یوسف بھائی نے ہمیں اتنی اچھی کہانی سنائی اور اس سے اتنا اچھا درس ملا۔ اچھا یوسف بھائی آپ دعا بھی کرا دیجئے، رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں تو آپ دعا بھی کرا دیجئے۔ جی آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہم اپنے پیارے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ، وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز والنجاة من النار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، یا رجاء السائلین، یا امان الخائفین۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم یا حل المشکلات حلل مشکلاتنا یا اللہ، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ، یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی تلاوت القرآن ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہم اعنا علی تلاوت القرآن ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ عز و جل۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، رمضان۔ بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا مدنی چینل۔